نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے ایک بہت بڑے مولانا صاحب کی مجھے ویڈیو بھیجی ہے اور اس نے صحیح البخاری کی صرف ایک ہی حدیث پر نہیں بلکہ کئی احادیث پر اس نے اعتراض کیا ہے، بلکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ صحیح بخاری ہے نا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ جو راوی ہیں اور بعد میں کسی بڑے غلط الفاظ بولے اس نے کہ کسی کنجر نے لکھی ہے، یہ فلاں فلاں نے لکھی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اتنی بڑی جرت کی ہے اس آدمی نے۔ تو اب ہم نے جب اس کی کتاب کو دیکھا کہ اس نے کس انداز میں صحیح البخاری کی حدیث پر اعتراض کیا ہے، تو اس کی کتاب کا نام ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ تو آج ہم ایک اعتراض ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے والد آدر کے بارے میں۔ تو اپنی کتاب میں اس طرح لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کے گھر سے ہجرت کے وقت باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، چنانچہ انہوں نے دعا فرمائی، اور بعد میں جب ان کو واضح ہو گیا کہ وہ کفر پر مرا ہے، فلما تبین لہ انہ عدو اللہ تبرأ منہ، تو آپ نے دعا کرنے سے برات فرما لی اور معاملہ دعا والا ختم کر دیا۔ پہلے وعدہ کے مطابق دعا ان الفاظ کے ساتھ فرمائی تھی، تو اب دعا کو جب کہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ختم کر دیا، لیکن جب ان کو اس کے کفر پر پختہ رہنے کا علم ہوا پھر دعا کرنے سے بھی بری ہو گئے، اور جب کہ اس کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ ما کان الاستغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدہا فلما تبین لہ انہ عدو اللہ تبرأ منہ۔ تو اب یہ ہے، وہ کہتا ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ وہ کہتا ہے اعتراض دیکھو جی، کہتا ہے کہ لعنتی راویوں کا جو قرآن نعوذ باللہ من ذالک جو قرآن پاک کی تحلیل اس رنگ میں کرنا چاہتے تھے کہ قرآن پاک ایک بہت اچھی کتاب ہے، اور امام بخاری کو بھی بہت بڑی غلطی لگی ہے اور باور کروا دیا ان راویوں نے کہ واقعی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تجھے شرمسار نہ کروں گا، اس لیے قیامت کے دن خلیل اللہ فرمائیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زندہ کرنے کے بعد کہ میں تجھ کو ذلیل نہ کروں گا، چنانچہ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو وہ آگے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو امام بخاری نے اللہ کا وعدہ بتایا ہے، حالانکہ قرآن میں کتنا صاف لکھا ہوا ہے کہ خلیل اللہ نے دنیا میں ہی اپنے باپ سے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ تو امام بخاری یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم قیامت والے دن دوبارہ پھر شفاعت کریں گے۔ قرآن سے یہ ثابت ہوا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے دنیا میں ہی اپنے باپ کے توبہ کے بارے میں توبہ کر لی کہ میں نہیں اب اس کی سفارش کروں گا، لیکن امام بخاری رحمہ الباری راویوں کے پیچھے لگ کے انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن پدری رشتے کی وجہ سے اپنے والد کے لیے سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3350 ہے، اور مستدرک حاکم کی دوسری جلد اور صفحہ 238 ہے، حدیث نمبر 2936 ہے، اور صحیح روایت ہے، بخاری کی ہے، اور اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں، مثلا کتاب التفسیر نسائی کے حدیث نمبر 395 ہے، اس کی سند حسن ہے، اور کشف الاستار فی زوائد البزار کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 66 حدیث نمبر 97 ہے۔ تو اس صحیح حدیث کو قرآن مقدس کے خلاف قرار دینا اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے تہیے دامن اور بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ سیدنا ابراہیم نے تو برات کر دی تھی اس بات کے منافی نہیں ہے
کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے والد کو دیکھیں گے تو پدری رشتے کی وجہ سے جو فطری امر ہے اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے، مگر اللہ رب العزت اللہ کے دربار میں یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے جتنے انبیاء ہیں سب کے سب بے بس ہیں، اور بخاری کی جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کے بالکل مخالف نہیں، ہم نے وضاحت کر دی ہے۔